الرحیم۔ میں محمد خورشید بلد عبدالعزیز اور میرا بیٹا محمد طیب خورشید بلد محمد خورشید، میں ضلع چکوال، تحصیل لاوا اور گاؤں ڈھوک مصاب کا رہائشی ہوں، جو کہ ہم ایک اچھے اور بہترین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والے، ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے محمد اشتیاق والد غلام حسین اور اس کا بیٹا ذی شان والد محمد اشتیاق، ان دونوں باپ بیٹا نے میرے بچے کے ساتھ ظلم کیا ہے، مارا ہے۔ وہ اس طرح مارا ہے کہ جب ہم ان کے گھر کے ساتھ ہی میرے بیٹے کے مطلب ہے کہ میرے بیٹے کی خالہ کا گھر ہے، وہاں پر ہم سب افطاری کے لیے گئے ہیں، وہاں سے ہم مطلب ہے کہ باقی فیملیاں واپس آ گئے ہیں، بیٹا ادھر ہی رہ گیا ہے کہ اس نے کہا ابو کہ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، تو اس نے تھوڑی دیر بعد مطلب ہے کہ 10:15 کے قریب 10 کے قریب تقریباً وہ نکلا تھا، تو اس نے جو ہی اس کے گھر کے نزدیک پہنچا ہے تو وہ کچھ لڑکے اس سے پہلے مطلب ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ پتھر مار کر بھاگے ہیں، تو اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور یہ بھی پتھر مار رہا تھا، جبکہ میرا بچہ اپنے خالہ کے گھر سے نکل کر آ رہا تھا۔ اس کو پکڑا ہے اور زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، اس کو گالی گلوچ دی اور چپیڑے ماری ہیں، تو بچہ جو ہے نا وہ ادھر سے بھاگا ہے کہ مجھے یہ ابھی ماریں گے، میں نے غلطی کی نہیں ہے، اور ان سے کہا کہ چاچو میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو انہوں نے موٹر سائیکل پیچھے لگایا ہے، ادھر سے دوڑاتے ساتھ جدھر بھی بچہ مڑتا تھا آگے اس کے پاؤں میں موٹر سائیکل مار دیتے تھے، اور اس کو گھر کی طرف نہیں جانے دیا، کسی گھر کی سائڈ کے بچاؤ کہ بچے اپنی جان بچائے یا کسی کے گھر چلا جائے، انہوں نے نہیں جانے دیا۔ ایک بندہ موٹر سائیکل کے اوپر تھا، ایک پیدل تھا، ایک دوڑتا رہا ہے ساتھ بچے کو کنٹرول کرتا رہا ہے، یعنی کہ ادھر جب ہمارے محلے کی طرف لے گئے ہیں تو ہمارے محلے کی جو گلی ہے اس سے تقریباً 200-250 گز دور ایک خالی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے بچے کو گرایا ہے اور وہاں پر مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ بچے کو بے ہوش کر دیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے پھینک آ گئے ہیں، اور جب ہم مطلب ہے کہ میں نے آواز سنی شور کی تو میں بھی دوڑتا چلا گیا ہوں، جب میں ادھر گیا ہوں تو یہ میرے بچے کو مار رہے تھے، اور میں نے ان کی منت کی، اس وقت میں بھی خالی ہاتھ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جب میں نے ان کی منت کی تو یہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں اور بچے کو چھوڑ کر، اور بچے کو جب میں نے حالت دیکھی تو یہ بے ہوش پایا میں نے، اور پھر اس کو میں اٹھا کے واپس لے آ رہا ہوں تو آگے سے والد صاحب کو وہی لڑکے دونوں جنہوں نے مارا ہے وہ میرے والد صاحب کو میرے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ کدھر پھر رہے ہو، تو وہ میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کدھر پھر رہے ہیں، یہ تو نماز کا ٹائم ہے، انہوں نے کہا ایک گروپ ہے بچوں کا جنہوں نے پتھر پھینکے ہیں اور جس میں تمہارا پوتا بھی شامل ہے، تو اس کو بھی ہم نے مارا ہے، تو یہ والد صاحب کو صحیح سمجھ نہیں لگی کہ مار کر پھینکا ہے یا ایسے، تو بچے کو ویسے بھی مارا جاتا ہے، 2 چپیڑ چانٹ موک کیا جاتا ہے، لیکن وہ انہوں نے تو بالکل ہی جو ہے نا اپنی طرف سے ختم کر کے پھینکا تھا۔ والد صاحب جب جو ہی ادھر سے ان سے آگے چلے ہیں ہمارے پاس پہنچے تو ہم بچے کو اٹھا کر آ رہے تھے، اور ہم نے مطلب ہے کہ بچے کو دیکھا تو اس کی ٹانگیں اور ہاتھ دونوں فری تھے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، اس طرح انہوں نے مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بچے کا جسم ہو گیا تھا۔ اور پھر ہم ایک پڑوسی تھا جس کا نام ہاشم خان ہے، اس کو بلایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ میرے بچے کی حالت دیکھیں انہوں نے کس طرح مارا ہے، تو پھر اس کو دکھا کر میں نے پھر کسی کو نہیں بتایا، سیدھا گاڑی منگوا کے پھر ہم تلگنگ چلے گئے، ادھر سے واپس پھر ہم نے چوکی پہ رپورٹ لکھوانے کے بعد پھر انہوں نے ہمیں ٹمن اسپتال میں بھیجا، ادھر سے بھی جب گئے ہیں تو وہاں پر مطلب جب ہم پولیس چوکی پہ گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں کیا،
یعنی کہ پہلے بدتمیزی کی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے نا چکوال ٹمن بھیج دیا. ٹمن ہسپتال میں بھی جو ہے نا وہ انہوں نے ڈاکٹر نے صرف اس کو دیکھ کر بس پین لکھ دیا ہے، باقی جسم کو انہوں نے نہیں دیکھا کہ یار یہ مطلب ہے کہ اس کو اتنا مسئلہ ہے، اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگاؤ تو پورے سر تک کانٹ لگتا ہے. تو پھر جو ہے نا انہوں نے اس کو جو ہے نا 2 انجیکشن لگائے ہیں. اس انجیکشن کے بعد پھر اس سے جو بھی انہوں نے جو پوچھا ہے جو لکھا ہے، اور اس کی جو پسلیوں میں زیادہ درد اور پیٹ میں کر رہا تھا اور ریڑھ کی ہڈی میں، تو انہوں نے ایکس رے لکھے ہیں وہاں پر MLC. پھر ہم مطلب کہ چکوال لے کر گئے ہیں. اس کے بعد رپورٹ کے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا. ہمیں ابھی تک بچے کی رپورٹ کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا آئی ہے کیا نہیں آئی ہے، بچے کو کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تو ہمیں ہمارے بچے کو وہاں پر داخل بھی نہیں کیا کہ یار کہ اس کی اتنی حالت خراب ہے، 1 دن 2 دن اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے، چلو بچہ تو ٹھیک ہو جائے. کیس بجا رہا، ان کو پکڑنا بجا رہا، لیکن پولیس نے بھی آ کر وہاں پر گاؤں میں جو ہے نا ان کے جنہوں نے مارا ہے ان کے گھر میں آ کے افطاری کی ہے، کڑھائی کھائی ہے، جو بھی کیا ہے وہ انہوں نے مطلب ادھر آ کے یہ نہیں کہا کہ چلو ان کے اوپر کیس ہے یا ان کو پکڑیں یا یہ کریں. وہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ہمارے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا. ہم ایک قانونی ادارے میں سروس کر کے ہیں، ہم قانون کا انصاف چاہتے ہیں کہ ہمارے قانون کے ذریعے ہمیں انصاف ملے. اگر قانون کے ذریعے انصاف نہ ملا تو ہم اپنے انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں. مجبوراً ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. اور یہ میڈیا پہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے گاؤں کے لوگ جتنی بھی تعزیت کے لیے آئے ہیں انہوں نے تعزیت کی ہے، انہوں نے کہا کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے. اور جو ہے نا ہمارے لوگوں نے بہت ہمارے ساتھ مطلب کہ بہت زیادہ تعزیت کی ہے. انہوں نے افسوس کیا ہے کہ اس واقعے کا کہ یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے. اور میں خود بذات خود فوج سے حوالدار ریٹائرڈ ہوں، اور میرے والد صاحب نائک ریٹائرڈ ہیں. اور میں چاہتا تو میں اپنی یونٹ کو بھی ادھر فون کرتا، لیکن میں نے کہا نہیں، ہمیں ادھر سے یعنی کہ میں اس لیے یہ میڈیا پہ دے رہا ہوں کہ یہ چکوال والا SHO، تلگنگ والا SHO، یا مثال کے طور پہ ٹمن والا SHO، یا راولپنڈی والا، کہ ادھر سے یہ لوگ انصاف ہمیں دلا دیں، ہماری کوئی مدد کر سکیں. ہمارے بچے کے ساتھ ایسے آج ظلم ہوا، کل پھر اس طرح ظلم کریں گے کوئی نہ پوچھے، تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. ایز اے انسانیت، ہمارے انسانیت کے لحاظ سے تمام لوگوں نے آ کر یہاں پر تعزیت کی ہے کہ یار یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. میں ظلم کی آواز کو دبانے کے لیے میں نے یہ میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ میری ہیلپ کی جائے. السلام علیکم. یہ جو میرے والد صاحب نے بولا ہے وہ سچ ہے. برائے مہربانی ہمیں انصاف دلایا جائے. اللہ حافظ.